الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب مل کر با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم الحمدللہ شادی کی تقریب کے اندر حاضر ہیں. کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہم جہاں بھی حاضر ہوں ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں. جب بھی جہاں جائیں سیکھنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے. تو آئیے مختصر سے وقت کے اندر ہم چند اہم باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بزرگ گزرے جن کا نام تھا حضرت سیدنا عابد بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جس مسجد کے بعد سے گزرتے اس مسجد کے اندر تحدیث نعمت کے طور پر نوافل ادا کیا کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد دوران تدفین جب آپ کو دفن کیا گیا تو اچانک ایک اینٹ سرک کر قبر کے اندر چلی گئی. جب لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جن کو ابھی ہم نے دفنایا ہے وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا کہ آپ کے والد گرامی کو اتنی بڑی فضیلت کیسے حاصل ہوئی تو آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی نے بتایا کہ میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ، یا اللہ پاک اگر تو قبر کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق بخشے تو مجھے بھی عطا فرما کہ میں قبر کے اندر بھی نماز ادا کر سکتا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، وہ بزرگ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی خواہش کریں اور ہم جیتے جی بھی نماز پڑھنے کی تمنا نہ کریں. وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ آرزو کریں کہ کاش دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی اتنی دعا نہ مانگیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کتنی نماز سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم کتنا نماز کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں اور آپ غور کریں، ہماری زندگی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، ہماری صبح کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، ہماری شام کے اختتام کس طرح ہوتا ہے. آیا صبح جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، شام جب ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اختتام ہوتی ہے، یا معاف فرمائے نعوذ باللہ گناہوں سے صبح ہو اور گناہوں سے ساتھ ہی شام ہو جائے تو یہ ہم سب کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے. تو آج اس محفل کے اندر، آج اس شادی کی تقریب کے اندر جتنے احباب دور و نزدیک شریک ہوئے ہیں، شرکت کی ہے،
تمام کے تمام لوگ یہ نیت کا لیں کہ انشاءاللہ تعالی میں زندگی پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں بھی ہوں گے یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے گھروں کے اندر نماز کا خصوصی اہتمام کیا کریں. دیکھیں میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نماز وہ چیز ہے جس سے بندے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. نماز وہ چیز ہے جس سے بندے کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے. نماز وہ چیز ہے جس سے بندے کے گھر کے مسائل پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ اور میں غور کریں، ہم اس بات کا تو رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دکھ درد ہیں، لیکن ہم نماز سے کتنی مدد طلب کرتے ہیں، نماز کی طرف ہم کتنے جاتے ہیں، نماز کو کتنا ہم ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ایسے بزرگ گزرے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشش کیا کرتے تھے. آپ اور میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی، رب کو منانے کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی، کتنی جستجو کی. تو اللہ کرے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والے بنا لیں. تو نیت کر لیں، جہاں بھی جائیں گے اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیں کہ بیٹا دیکھو، نماز مسلمان کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے. یہ یاد رکھیے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے. 5 وقت. کتنے وقت کی فرض ہے نماز؟ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے. اگر تو جان بوجھ کر بھی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیے جاتے ہیں جسے وہ داخل. تو اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر نمازیں ادا کرنے والے بنے، نماز کی دعوت کو عام کرنے والے، نماز کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے. ان بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے. ساری رات نوافل بھی پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا. آپ اور میں غور کریں، نماز کی بات ہو چکی، قرآن پاک کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر کتنے قرآن پاک موجود ہیں؟ گھر کے اندر 10 12 افراد موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کتنے ہیں؟ ایک قرآن پاک. اب اسے قرآن پاک کی بھی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ ہم نے کھولنے کی پڑھنے کی سعادت نہیں سیکھی، ہم نے آج تک قرآن کو کھولا ہی نہیں. ہمیں قرآن یاد کب آتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے. قرآن یاد کب آتا ہے؟ جب گھر سے رخصتی کرنی. اس کے علاوہ ہم خود غور کر ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا، قرآن کو کتنا سیکھا، قرآن کو سیکھنے کے اندر ہم نے کتنا وقت صرف کیا، قرآن کی تلاوت کے اندر ہم نے کتنا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی. تو نیت کا لیں، آج اس شادی کی تقریب کے اندر آنے کی برکت سے تمام احباب یہ نیت کا لیں کہ انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. ایسا وقت تو نیت کا لیں انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے نماز کی دعوت کو عام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا اختبار سنت بر اجتماع جو ہر جمعرات مغرب سے لے کے عشاء تک چکوال پیدان چوٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوشش فرمائیں تمام احباب دعوت اسلامی کا اختبار سنت بر اجتماع کے اندر شرکت فرمائیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا میں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں اپنی وقت نکال کر رائے خدا میں سفر کریں، علم دین حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رائے خدا میں سفر کرنے، دعوت اسلامی کا اختبار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ امین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.